میرا نام فوزہ کلثوم رانا ہے اور میں بانی ہوں ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی۔ بنیادی طور پر پاکستان میں آزادی صحافت کی ایک تاریخ ہے اور 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی کی بات ہے، یہ تب کی بات ہے جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ تب بھی بہت سارے ایسے اخبارات تھے جو کہ اس وقت کی فسطائیت کو رپورٹ کرتے تھے، تو کیا ہمیں نظر آتا تھا کہ چاہے ذمہ دار اخبار ہو، چاہے مولانا ظفر علی خان کی گرفتاری ہو، اور یہ گرفتاریاں جو ہیں نا یہ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ جب بھی آپ حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سچ کو نا اس کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کوئی سیاسی جماعت ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ صحافیوں پر پابندیاں لگاتی ہے۔ پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم جس طرح سے جرنلسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتے۔ ارشد شریف کی سٹوری سے ہم سب آگاہ ہیں، ان کے لیے ابھی تک کوئی ایسی سنوائی نہیں ہو سکی، ان کی فیملی انصاف کی منتظر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ویمن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے جگہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق صرف 11% تمام تر شعبوں میں، چاہے رپورٹنگ ہو، کیمرہ پرسن ہو، اینکر پرسن ہو، اور 11% خواتین میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والی ہیں۔ یہ پنڈی اسلام آباد کی صرف ہم بات کریں، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ 89% میل ڈومینیٹڈ ہے۔ تو خواتین کی سٹوریز، خواتین کو رپورٹنگ میں شامل کرنا اور مختلف جہتوں میں صحافت کی شامل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور آزادی صحافت، شاید کوئی آدمی اگر رپورٹ کر رہا ہے تو اس کو تو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب ویمن جرنلسٹ رپورٹ کرتی ہیں تو ان کی کردار کشی جو ہے وہ سب سے پہلے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا حکومت کی مجبوری ہے یا ضروری ہے؟ دونوں نہیں ہیں، نہ ان کو مجبور ہونا چاہیے نہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ میں اس کی مذمت کرتی ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ آزادی اظہار رائے کی جو اجازت ہے وہ ہمارا آئین دیتا ہے، اور آئین کے تحت جو حق ہم شہری جو ہے وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں تو اس پر پابندیاں لگانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اگر دلیل ختم ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ وہ پھر پابندیاں اور یہ ساری چیزیں جبر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جو کہ شاید ہندوستان میں بھی شروع ہو چکی ہے، دیگر بہت سارے ممالک بھی اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے آئین کے منافی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس کو نہیں مانتی۔ جی بالکل، آج پریس فریڈم ڈے منایا جا رہا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور بڑا اہم دن ہے جہاں میں سمجھتی ہوں کہ صحافتی جو برادری ہے وہ ہر سال اس دن کو مناتی ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک دن کو منا لینا ایک دن جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جہاں خطے میں دیگر بہت سے ممالک ہیں، انڈیا سمیت دیگر کچھ ممالک ہیں جہاں پہ صحافتی شعبہ جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو صورتحال کچھ زیادہ اچھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے کہ آج بھی خزدار میں جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارے ایک صحافی کلیگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو بڑے افسوسناک ایسے واقعات جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر ہم نے دیکھا ہوتے رہے۔ بہت سارے صحافی ہمارے کلیگز جو ہیں وہ ان کے کڈنیپنگ کے سین ہوئے، مرڈر ہوئے۔ پھر اگر خواتین کی بات کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ میں خواتین کے لیے مشکلات تھوڑی زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ وہاں پہ فیلڈ میں آپ کو نکلنا، کچھ لوگ آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کچھ نہیں بھی آتے۔ پھر اسی طرح آفس کے ماحول میں بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ان ہیپننگ جو ایسے کیسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم دن ہے، لیکن صرف اس دن پہ سیمینارز کر لینا، واکس کر لینا اور ایونٹس آرگنائز کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پر کوششیں جو ہے حکومتی سطح پر اس دن کے لیے نہ کی جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشل دیکھا جائے تو آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن کی اس طرح آزادی نہیں ہے، وہ بولنے نہیں دیا جا رہا، آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، تو کیا پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، پریس فریڈم ڈے جو منانے کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ جو آوازیں روکی جا رہی ہیں سچ کے لیے، حق کے لیے، ان کو بیسکلی بولنے کا جو وہ حق دیا جائے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جب سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے، کیمرے کی آنکھ سے، مائک کے ذریعے، قلم کے ذریعے جب سچ لکھا اور بولا جاتا ہے تو وہ جو صحافی ہیں ان کو یا تو غائب کروا دیا جاتا ہے یا پھر شہید بھی ہوئے۔ بہت سارے ہمارے کلیگز ایسے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے کہ اگر جو جرنلسٹ ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ سچ بول سکے، سچ دکھا سکے، سچ لکھ سکے، تو اس کے لیے کام کرنے کی آئی تھنک بہت ضرورت ہے ابھی پاکستان میں۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا حکومت کے لیے ضروری ہے یا مجبوری ہے؟ نہیں، حکومت کے لیے ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جیسے ہم ایک ٹی وی چینل میں کام کر رہے ہیں یا ہم اخبار میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کی پالیسیز ہیں، اور آئی تھنک یہ پالیسیز بھی بہت ساری چیزوں پہ میٹر کرتی ہیں اور ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیک ہیں، یا بعد میں ہمیں چیزیں وہ رزلٹ آتے ہیں، آؤٹ کمس تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیک ہیں، لیکن ہر کوئی جو ہے کیونکہ بینگ دا پارٹ آف میڈیا ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن عام پبلک جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتی اور
اور اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک سوشل میڈیا کے لیے ایسی پالیسیز ہونا بہت ضروری ہے. اچھا بالکل, اگر بات کر لی جائے یہ جو آج کا دن ہے صحافت کے حوالے سے جو دن منایا جا رہا ہے فریڈم آف صحافت کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ ایک دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر دن جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے. ہم ایک دن ایک چیز کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ آج یہ دن ہے, آج فلانا دن ہے, آج یہ دن ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر دن ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا جو مسئلہ ہے, جیسے پاکستان میں بھی جو صحافت ہے اس کو اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے تو اس طرح فریڈم نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کچھ بولتا ہے یا اس کا اپنا کچھ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو یا تو اس کو جو چینلز ہیں اس سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں یا شہید کر دیا جاتا ہے. اور اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر آزادی ہے تو اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر جو ہے نا وہ جسٹ یہ کہ میرے ویوز آ جائیں اس وجہ سے نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اس لیے جو ایک صحافی ہے اس کو خود بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے, اگر وہ یوٹیوبر ہے یا اگر وہ دیگر جگہ اپنا اس کا چینل ہے اور وہ وہاں کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بھی جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ اگر دیکھتا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ دیکھے تاکہ جو ہے وہ اس کا جو بھی چیز وہ لوگوں کو بتائے وہ سچ پہ مبنی ہونی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا حکومت کے لیے ضروری تھا یا مجبوری؟ اب جو آج کا جو دور ہے نا اس میں جو سوشل میڈیا وہ ایک بہت زیادہ پاورفل اگر ہم اس کو پلیٹ فارم ہے تو اگر دیکھا جائے کیونکہ جو چینلز ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہیں, مختلف چینلز ہیں, مختلف پالیسیز ہیں, تو جو لوگ جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے پراپر چینلز پہ بیٹھ کے تو وہ لوگ جو ہے وہ جب یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت ضروری ہے. اور جو اب حکومت ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایسا بڑھتا ہوا پلیٹ فارم ہے کہ جو حکومت ہے اس کو بھی اس کو ریگولیٹ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایک طرح سے اس کی مجبوری ہی ہے حکومت کی بھی, کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی آج کل بہت سارے لوگوں کی آواز بن چکا ہے. کوئی بھی جگہ کچھ بھی ہو رہا ہو, کوئی اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, جیسے کہ ابھی بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ مختلف ویڈیوز آتی ہیں, موٹر وے کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, تو وہ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس موبائل ہے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے, ورنہ اس کے بعد جب جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو توڑ مروڑ کے بھی پیش کر دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے کیا جاتا ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز کا زیادہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی پابندیاں ہونی چاہیے, کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے اس کے لیے, تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو؟ آج بالکل جیسے سوشل میڈیا ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کے لیے, لیکن کیونکہ اب جسٹ ویوز کی وجہ سے جو ویوز کا ایک سب لوگوں کے اندر ایک آ گیا ہے پرابلم آ گیا کہ میرے ویوز سب سے زیادہ ہونا چاہیے, میری بریکنگ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس وجہ سے جو کوئی بھی خبر ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جاتی, اس کے فیکٹس اینڈ فگرس چیک نہیں کیے جاتے. جسٹ اس کو اگر کہیں سے سنا ہے تو اس کو جسٹ چیک آگے پیش کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے صحافی ہیں ان کو بھی یہ چیز چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے کوئی بھی خبر آئے تو اس کو فرسٹ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ سے چیک کریں, دین اس خبر کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پبلش کریں تاکہ جو ایک لوگ ہیں ان میں بھی کسی قسم کا انتشار نہ